اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے، مگر اس کے باوجود ترکی کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ وہ اس طرح کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں بر اعظموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافیے کی اتنی اہمیت ہے کہ امریکہ اور روس دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے، اور ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ ترک معیشت میں سیاحت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے 1 کروڑ سے زیادہ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں گاڑیوں، الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ترکی کا سرکاری نام جمہوریہ ترکی ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملی ہوئی ہیں۔ شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان اور آذربائیجان ہیں، جنوب مشرق میں عراق اور شام کی سرحدیں موجود ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے تاریخی چوراہے پر واقع ہے۔ ترکی 2 براعظم ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ اس ملک کا 3% حصہ یورپ میں جبکہ 97% حصہ مغربی ایشیا میں آتا ہے۔ ترکی کا مجموعی رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی کی آبادی 8 کروڑ 8,12,12,535 افراد ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے، لیکن استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور کاروباری شہر ہے۔ استنبول ایک حیران کن شہر ہے۔ اس شہر میں جدیدیت اور قدامت دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان ایک آبنائے باسفورس پر آباد ہے، اور اس کا ایک حصہ ایشیا میں ہے جبکہ دوسرا یورپ میں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ شہر براعظم ایشیا اور براعظم یورپ دونوں کا دروازہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ شہر میں اعلیٰ پائے کی بے شمار مساجد ہیں، اور ہر نماز کے وقت پورے شہر میں اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں یورپ کی پوری تہذیب اور تمدن بھی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو سڑکوں اور ریسٹورنٹس میں یورپی ماحول کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور شہر میں یورپ جیسی بے خوفی، برداشت، امن اور کھلا پن بھی ہے۔ غرض یہاں پر یورپ کی فراخ دلی اور اسلام کی شائستگی دونوں موجود ہیں۔ سلطان احمد استنبول کا قدیم اور سیاحتی مرکز ہے۔ اس جگہ پر 1500 سال پرانا چرچ آیا صوفیہ بھی ہے، اور سلطان مسجد جسے بلو ماسک بھی کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس چرچ کو عثمانی دور میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن اتا ترک نے اسے میوزیم میں بدل دیا، چنانچہ یہ اب عجائب گھر ہے اور پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ ایک تعمیراتی شاہکار بھی ہے اور استنبول کی پہچان بھی۔ سلطان احمد کے علاقے میں توپکاپی میوزیم بھی ہے۔ یہ کبھی شاہی محل ہوتا تھا، لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد حکومت نے اسے عجائب گھر بنا دیا۔
توپ کاپی میں عثمانی سلطانوں کی رہائش گاہیں، مجلس گاہیں اور دیوان خاص اور عام بھی ہیں، اور یہاں وہ خصوصی کمرہ بھی ہے جس میں مقدس نوادرات ہیں۔ سلطان احمد میں دنیا جہاں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ سیاحوں کی اس کثرت کی وجہ سے اس علاقے میں ہزاروں ہوٹلز اور ریسٹوران بھی ہیں، لیکن آپ کو یہاں صفائی ستھرائی اور سلیقہ ملتا ہے۔ استنبول میں سکارف اور حجاب عام ہے، زیادہ تر خواتین نے اپنے بال ڈھانپ رکھے ہوتے ہیں۔ استنبول میں امن بھی ہے، خواتین، بچے اور غیر ملکی شہر میں بے خوف و خطر گھومتے ہیں۔ شہر میں لاکھوں کی تعداد میں ریسٹورنٹس اور کیفے ہیں اور لوگ ان میں بیٹھ کر چل کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، مذہبی شخص مسجد جاتا ہے اور کوئی اسے مولوی کہہ کر مخاطب نہیں کرتا۔ حکومت کا معاشرے پر کنٹرول ہے، پولیس آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس شہر پر دبدبہ قائم ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ریسٹورنٹ میں صفائی کا خاص اہتمام ہے۔ غرض یہ ایک آئیڈیل مسلمان شہر ہے۔ شہر میں گھومتے پھرتے ہوئے دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش ہم لوگ بھی ترکی کے مسلمانوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ کاش ہم میں بھی برداشت آ جائے اور ہم بھی سوسائٹی میں اتنی سپیس دے دیں۔ اس شہر کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی کے 12 ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 5 لاکھ افراد سے زیادہ ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں کی تعداد 48 کے قریب ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکی لیرہ کہا جاتا ہے۔ اسلام ترکی کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں ملکی آبادی کا 82% افراد مانتے ہیں۔ 2% مسیحیت کے ماننے والے ہیں، جبکہ 7% ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ 1963 میں ترکی دوسرا ملک ہے جس نے یورپی اتحاد بنانے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 1983 میں ترکی نے یورپی یونین کا رکن بننے کی درخواست کی تھی، جسے 1999 میں یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا کہ ترکی میں ابھی مزید سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔